جمعۃ المبارک کے فرضوں کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 2، 4، 6، 8 کتنی پڑھنی چاہیے؟ آئیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض 2 رکعت کہتے ہیں، اس لیے کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر آ کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسلم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مسلم اور دیگر میں موجود ہے کہ آپ 2 رکعت ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بعض حضرات 2 رکعت کے قائل ہیں اور کچھ حضرات 4 رکعت کے قائل ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کے اندر 3 جگہ پہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے۔ اور ایک میں ہے کہ اذا صلیتم بعد الجمعہ فصلوا 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔ اس میں صلو کے الفاظ ہیں۔ تو 3 حدیث مبارکہ مسلم کے اندر اور اس کے علاوہ باقی کتب کے اندر موجود ہے کہ 4 رکعت جمعہ کے بعد پڑھو۔ اب 2 موقف آ گئے۔ اب تیسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 پڑھنی چاہیے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابن جریج روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت عطا نے خبر دی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہ رأى ابن عمر یصلی بعد الجمعہ، وہ جمعہ کے بعد نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نماز پڑھ کے اپنے مصلی سے تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے۔ قال، کہتے ہیں فیرکع رکعتین، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ قال ثم یمشی انفس من ذلک، پھر اس سے ذرا اور دور چلے گئے، فیرکع 4 رکعات، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھی۔ تو ابو داؤد کے اندر آ گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 6 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ تو 3 قسم کی حدیث مبارکہ آ گئی، 2 رکعت بھی آ گئی، 4 رکعت بھی آ گئی اور 6 رکعت بھی آ گئی۔ تو بعض نے اس کے اندر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر گھر میں آ کے پڑھو تو 2 رکعت پڑھو۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف 4 رکعت جو ہے وہ پڑھ لو اور ان 4 کوئی 2 کر لو، 2 مسجد میں پڑھنا چاہو تو مسجد میں پڑھ لو، 2 گھر میں پڑھ لو، یا ویسے ہی 4 رکعت جو ہے وہ پڑھ لو۔ لیکن سب سے بہترین تطبیق جو ہے وہ یہ ہے جو ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابن عمر نے ہی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ انہوں نے خود ہی روایت کی ہے اور وہ خود ہی 6 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ 2 رکعت پہلے پڑھی ہیں اور 4 اس کے بعد پڑھی ہیں۔ نبی پاک کی دونوں حدیث پاک پہ عمل ہو گیا۔ سرکار 2 پڑھتے تھے گھر میں اور 4 کا سرکار نے حکم دیا ہے۔ تو بالکل یہ راستہ بالکل زیادہ تطبیق والا ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس کے نیچے امام ترمذی نے جو لکھی ہیں چیزیں وہ میں کوٹ کرنے سے پہلے میں مصنف ابن ابی شیبہ پڑھتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بہت سی حدیث مبارکہ ہیں، چند میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے پاس آئے، قادم علینا ابن مسعود فکان یأمرنا ان نصلی بعد الجمعۃ 4۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھو۔ فلما قادم علینا علی، پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے ہیں، امرنا ان نصلی 6، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ 6 رکعت پڑھو۔ تو حضرت علی جو خلیفہ راشد ہیں، حضرت علی جو گھر کے فرد ہیں، تو وہ تطبیق اس طرح دے رہے ہیں باب المدینۃ العلم کہ 6 رکعت جو ہیں وہ پڑھی جائیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ کانا عبداللہ یصلی 4، حضرت عبداللہ بن مسعود 4 رکعت پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 رکعت جمعہ کے بعد پڑھتے تھے۔ فلما قدم علی صلی 6، حضرت علی 6 پڑھتے تھے، رکعتین و 4، 2 رکعت پڑھتے تھے اور 4 رکعت پڑھتے تھے، 6 پڑھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ان عطائن قال کانا ابن عمر اذا صلی جمعہ، جب جمعہ کی نماز پڑھتے، صلی بعدها 6 رکعات، اور اس کے بعد وہ 6 رکعتیں پڑھتے، رکعتین ثم 4، 2 رکعت پڑھتے پھر 4 رکعت پڑھتے۔ اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت مسروق
تابعی وہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بہت سی روایات موجود ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ سرکار سے 2 کی بھی روایت، سرکار سے 4 کی بھی روایت، اس لحاظ سے یہ 6 رکعت پڑھتے تھے، اور بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیتے تھے کہ 6 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ ترمذی کے اندر امام ترمذی نے بالکل وہ روایات لے کے آئے ہیں کہ 2 کی بھی روایت ہے، 4 کی بھی روایت ہے، اور پھر اس کے آگے انہوں نے جو امام ترمذی نے لکھا ہے، جو موقف بیان کیے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وروی عن عبداللہ ابن مسعود انہ کان یصلی قبل الجمعۃ اربعا وبعدها اربعا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ کے بعد 4 رکعتیں وہ پڑھتے تھے۔ وروی عن علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہ امر ان یصلی بعد الجمعہ رکعتین ثم اربعا، حضرت علی 6 رکعت کا حکم دیتے تھے، 2 رکعت کا اور 4 رکعت کا۔ اسی طریقے سے جو سب سے مین راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والے سے امام ترمذی کیا لکھتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن عمر، وہ ابن عمر ہوا الذی روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، نبی پاک جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہی ابن عمر، و ابن عمر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد بعد الجمعۃ رکعتین وصلی بعد الرکعتین اربعا، وہی ابن عمر جو ہیں وہ نماز جمعہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت عطا سے بھی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے کہ صلی بعد الجمعۃ رکعتین، کہ انہوں نے جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، ثم صلی بعد ذلک اربعا، پھر 2 کے بعد پھر 4 رکعت پڑھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 6 رکعت نماز پڑھی۔ باقی جمعہ کے بعد آپ جتنی چاہیں رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 6 رکعتیں پڑھنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو موسیٰ اور باقی بہت سارے اہل علم سے یہی تطبیق آئی ہے، اور اس سے ساری احادیث پہ عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔